بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ افلم یروا، یہ تخویف دنیا بھی ہے، کیا نہیں دیکھتے یہ ان کے آگے، وما خلفہم ما بین ایدیہم، جو چیزیں ان کے آگے ہیں، وما خلفہم جو چیزیں ان کے پیچھے ہیں، یعنی آسمان اور زمین، ان نشاء اگر ہم چاہیں تو دھنسا دیں ان کو زمین میں یا گرا دیں اوپر ان کے، کسفا، کسفتن کی جمع ہے ٹکڑا، ٹکڑے، من السماء ٹکڑے عذاب کے آسمان سے، مگر بوجہ حکمت کے ایسا نہیں کیا۔ ان فی ذالک، بے شک اس مذکور میں البتہ بہت بڑی دلیل ہے، لکل عبد، واسطے ہر بندے منیب کے، عبد منیب، منیب کا معنی درد دل رکھنے والا، تڑپ اور حق سمجھنے کا جذبہ رکھنے والا، اس کے لیے اس میں بہت بڑی عبرت اور بہت بڑی دلیل ہے۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا دَاؤُودَ، تو عبد منیب کے لیے اس میں بڑا سبق ہے۔ تو اب کچھ میرے منیب بندوں کا احوال سن لو۔ لِكُلِّ عَبْدٍ منیب، اس میں عبد منیب کے لیے بہت بڑا سبق ہے۔ تو آؤ ذرا میرے داؤد منیب تھے، ان کا حال سن لو۔ سلیمان منیب تھے، ان کا حال سن لو۔ سبا انید تھے، ان کا حال سن لو۔ تو اب منیب اور انید کے احوال کو بیان کیا جا رہا ہے کہ ہر عبد منیب کے لیے اس میں عبرت ہے۔ تو جہاں مطلب کیا ہے کہ افلم یروا، تخویف دنیا بھی ہے، اور فرمایا کہ یہ آسمان و زمین کو دیکھ لیں، ان میں مسئلہ توحید کی نشانیاں ہیں، اور ان میں ڈراوا بھی ہے کہ آسمان و زمین کی پوری مشینری تمہاری خدمت میں لگائی، اور اگر اللہ چاہے تو اسی مشینری کو تمہارے لیے عذاب بھی بنا سکتا ہے، اور پہلوں کے لیے بھی بنایا۔ قارون کو دھنسایا، کسی پہ آسمان سے پتھر برسائے۔ تو یہ دنیا کا ذرا عبرت بھی حاصل کرو، اگر اس چیز میں غور کرو گے اور ضد نہیں کرو گے تو مسئلہ سمجھ جاؤ گے۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا دَاؤُودَ مِنَّا فَضْلًا، اور البتہ تحقیق عطا کیا ہم نے داؤد کو اپنی خاص مہربانی سے، فضلاً بہت بڑا فضل، تنوین للتفخیم ہے۔ حضرت داؤد عبد منیب کا تذکرہ اور ازالہ شبہ ہے۔ شبہ یہ کہ حضرت داؤد سے کچھ خوارق کا ظہور ہوا، لہذا وہ شفیع کاری ہے۔ فرمایا نہیں، داؤد کو یہ کمالات اور یہ عبدیت کے لحاظ سے ملے تھے، ان میں کوئی بھی مافوقل اسباب طاقت نہیں تھی، قوت نہیں تھی، تو اس لیے وہ بھی پکار کے لائق نہیں۔ بلقد، البتہ تحقیق، اوپر لکھا ہے اس کی ذاتی طاقت نہیں تھی، نہ مافوقل اسباب کوئی تصرف تھا۔ ہم نے عطا کیا داؤد کو منا، منا، منیب کا معنی بڑا اچھا لکھا ہے۔ لِكُلِّ عَبْدٍ مُنِيبٍ مُقْبِلٌ إِلَىٰ طَاعَةِ اللَّهِ مُخْلِصُ الْقَلْبِ بِالتَّوْحِيدِ، جو توحید کے ساتھ کیا ہے، مخلص القلب ہے، وہ کون ہے؟ منیب، منیب۔ اسی طرح آگے بھی لکھا ہے، یہ سمرقندی کا حوالہ ہے، فرماتے ہیں کہ منیب، اناب کا معنی ہے کہ المستقیم الی ربہ، اور پھر ایک معنی نقاش نے کیا المخلص للتوحید، جو توحید کے ساتھ مخلص ہے۔ تو حضرت داؤد کے جو فضائل ہیں یہ بعض احادیث میں ہیں، بعض قرآن میں ہیں۔ تو حضرت داؤد کیا عجیب شان آپ نے پڑھ لیا ہے سورہ بقرہ میں
کہ ابتداءً حضرت داؤد ایک بکریوں کے چروائے تھے، اور صرف 1 منٹ نے حضرت داؤد کو قسمت بدل دی، 1 منٹ میں، کہ وہ بکریاں چرا رہے تھے، نہ کہ جنگ لڑنے گئے تھے، طالوت کی جنگ میں شریک نہیں تھے، بکریاں چرا رہے تھے۔ اور جب جالوت جیسا دیو ہیکل اس نے بنی اسرائیل کو للکارا تو سامنے کوئی نہیں جا رہا تھا میدان میں، تو حضرت داؤد نے، یہ نوجوان تھے، اللہ کی توکل پر اس کا چیلنج قبول کر لیا، اور اللہ کی شان کہ حضرت داؤد نے اس جالوت کو قتل کر دیا، اور جب قتل ہوا تو بنی اسرائیل میں حضرت داؤد کا مقام نمایاں ہوا، اور یہی وہ لمحہ تھا کہ حضرت داؤد اب چروائے نہیں، اب جرنیل بن گئے بنی اسرائیل کے۔ اور وہی طالوت جب فوت ہوا تو حضرت داؤد بادشاہ بھی بنے اور انہیں نبوت بھی مل گئی۔ تو اللہ تعالیٰ کا یہ ہاتھ تھا منا فضلا، یہ اللہ کا خاص فضل تھا، اور یہ فضل کئیوں کے ساتھ رہا ہے اور ہوتا ہے، لیکن وقت کا احساس اور شکر کا احساس نہیں ہوتا۔ تو حضرت داؤد کو چند لمحات میں وہ عروج ملا جس کی دنیا میں کوئی مثال نہیں ہے، اس لیے فرمایا منا فضلا یا جبال اوے بھی۔ اب چند نعم کا ذکر ہے، ان میں نعمت اولا حضرت داؤد کو اللہ نے حسن صوت عطا کی تھی، اور جب وہ زبور پڑھتے پرندے بھی رک جاتے اور وحوش بھی جمع ہو جاتے، ایسا سوز۔ اور یہ یاد رکھو، یہ جو ایک گلے کی خوش آوازی ہے تو یہ بھانڈ میراثیوں کے دلوں میں بھی ہوتی ہے، تو یہ طبی چیز ہے۔ اور ایک ہے دل کا سوز اور دل کا درد، تو یہ حضرت داؤد کو جو سوز عطا ہوا تھا یہ محبت الہی کا سوز تھا، اور اللہ تعالی کی محبت کے درد میں جب وہ زبور پڑھتے تو یہ وہ سوز تھا کہ پرندوں کو بھی روک دیا جاتا بطور خالق کے، اور وحوش بھی حضرت داؤد کے ارد گرد جمع ہو جاتے، حتیٰ کہ پہاڑوں سے بھی آواز آنے لگتی داؤد کے ساتھ، پہاڑ وغیرہ وہ بھی اس آواز کو دہراتے۔ اب سر سید وغیرہ کہتے ہیں یہ اب بھی جو ہے آبا یعوبو کا معنی کیا ہوتا ہے؟ لوٹنا، اور ابا جو ابو کا معنی ہوتا ہے دہرانا کسی چیز کو۔ تو منکرین معجزات وہ کہتے ہیں یہ باز گشت تھی، باز گشت۔ آپ پہاڑی میں جائیں یا کسی گنبد میں آواز نکالیں تو وہ آواز لوٹ کے واپس آتی، اس کو کیا کہتے ہیں؟ باز گشت، یہ وہ تھی۔ لیکن سیاق قرآن بتا رہا ہے کہ یہ خارق کی عادت تھا، منا فضلا، آواز تو ہر ایک کی لوٹتی ہے۔ آپ بھی چلے جائیں پہاڑی کے دامن میں یا کسی پختہ عمارت میں، آپ آواز نکالیں تو آواز لوٹتی ہے، پھر منا فضلا کا کیا معنی؟ تو اس لیے سیاق بتا رہا ہے کہ یہ خارق کی عادت تھا۔ اب بھی معہو، ہم نے حکم دیا اے پہاڑوں کو، یا جبال، باستر اکاڑوی پارٹی پتنی کیا کہے گی کہ پہاڑ بھی زندہ ہوتے ہیں، یا جبال، کیونکہ یا حرف ندا، اور ندا کے لیے لازم ہے سما، اور سما کے لیے لازم ہے حیا، لہذا الجبال احیاء علی الارض۔ یہ لکھا ہے ان کا جو ہے نا وہ بڑا شیطان، وہ بڑا شیطان امین کا بھی ایک باپ ہے، وہ اس سے بھی بڑا ہے چکڑالوی،
اللہ یار خان چکڑالوی، اس نے لیکن دماغ ٹھیک نہیں ہے نا، اس نے بڑا لکھا، اس نے کہا کہ پتھر بھی سنتے، پہاڑ بھی سنتے، اور پھر اس پہ اور جہاں تک آواز جائے گی تو چیزیں گواہی دیں گی۔ تو کہتے ہیں سنتا ہے یا نہیں سنتا؟ تم کہتے ہو مردے نہیں سنتے، ریت کے ذرے بھی سنتے، پتھر بھی سنتے، پہاڑ بھی سنتے۔ اس پر چلتا چلتا پھر جب جواب دینے لگا ان تدعوہم لا یسمعوا دعاکم، تو کہتے ہیں پتھر کے بت مراد ہے۔ تمہیں شکر ہے کہ بہت ساری چیزوں کی سمجھ نہیں آتی۔ ساتھ بھی کہوں، مولوی ہمیشہ ایک تو مدرسوں میں ایسے لوگوں کو چھوڑتے ہیں جو کسی کھاتے کے نہیں ہوتے، ہاں جو لائق لوگ ہیں وہ کالجے والوں کو دے دیتی، اور ادھر وہ آتے ہیں بالکل لم یبوج مست الا ماشاء اللہ، اور پھر دین کے ساتھ رنگ لگا ہوئے۔ ایسے محقق کتاب لکھ رہا ہے اور کہہ رہا ہے پتھر سنتے، پہاڑ سنتے، ریت کے ذرے سنتے، اور لا یسمعوا دعاکم بت مراد ہے، وہ نہیں سنتے۔ اور اس کو کہا جاتا ہے یہ پیر طریقت ہے اور بحر العلوم ہے۔ یہ اگر بحر العلوم ہے تو گٹر العلوم ہندوستان سے ملے گا۔ ہاں بھائی، یا جبال اوبی معہ، دہراؤ حضرت داؤد کے ساتھ والطیرا، اور ہم نے پرندوں کو بھی مسخر کیا، سخرنا لہ الطیرا وَأَلَنَّا لَهُ الْحَدِيدَ، دوسری نعمت اور نرم کر دیا ہم نے ان کے لیے الحدید، لوہے کو۔ یہاں دونوں قولیں، حضرت قتادہ تابعی کہتے ہیں یہ بھی معجزہ تھا، اور لیکن یہ قتادہ تابعی کا قول ہے۔ بعد نے کہا کہ النا لہ الحدید، حضرت داؤد کو الہام کیا وحی کے ذریعے بھٹی میں لوہا گرم کر کے پگھالنے کا طریقہ تعلیم کیا، اور حضرت داؤد پہلے شخص ہے جس نے لوہے کو بھٹی میں ڈال کے پگھلایا ہے، اور اب بھی لوہا بھٹی میں پگھلتا ہے۔ تو وہ ایسی صورت میں پھر اول تعلیم ہوگی، کھارے کی عادت نہیں ہوگا، ہے یہ بھی کمال۔ اور حضرت قتادہ تابعی کے قول کے مطابق یہ جو لوہا تھا یہ آٹے کی طرح حضرت داؤد کے ہاتھ میں ہوتا، حضرت داؤد ہاتھ رکھتے تو جدھر موڑتے لوہا ادھر ہی مڑتا، جیسے گوندا آٹا ہوتا ہے اس طرح نرم کر دیا۔ لیکن ہے یہ فقط قول قتادہ، اس میں کوئی مرفوع حدیث موجود نہیں، اور دوسرا قول بھی موجود ہے وَأَلَنَّا لَهُ الْحَدِيدَ اَنِعْمَلْ قُلْنَا، یہ لوہا کیوں تھا؟ کشتیار گاڈر بنانے کے لیے نہیں تھا، جنگی ساز و سامان، کیونکہ حضرت موسیٰ کی تشریف آوری کے بعد آخری قوم کا ایصال عذاب جو ہوا وہ فرعون کی قوم ہے۔ اس کے بعد تورات آ گئی، تورات کے بعد عمومی عذاب اٹھا لیا گیا، اور اس عمومی عذاب کی جگہ پر جہاد والا حکم جاری کر دیا گیا۔ تو نزول تورات کے بعد استیصالی عذاب، عمومی عذاب اٹھ گیا، اور اب جہاد کا حکم آ گیا، اور جہاد یہ مشرکوں کے لیے یہ اللہ کا عذاب ہے، اور اگر یہ مسلمان نہ کریں تو پھر مسلمانوں کے لیے جہاد نہ کرنا عذاب ہے، اور مشرکوں کے لیے مسلمانوں کا جہاد کرنا عذاب ہے۔ یعذبہم اللہ بایدیکم، یہی ہے۔ تو یہاں پر فرمایا حضرت داؤد، حضرت سلیمان، یہ پوری زندگی ان کی جہاد میں گزری ہے، یہ مجاہد نبی تھے اور جہاد کرتے، تو جہادی ساز و سامان، اور اس میں آپ کو پتا ہے کہ زرہ کیا ہوتی ہے؟ جو تلوار کو روکتی ہے، اور جسم پر لوہے کا
لباس. انعمل ہم نے کہا بناؤ سابغات. سابغات کا موصوف مقدر ہے دروعن. سابغات درو زرے کامل اور وسیع. سابغات میں دونوں لفظیں کامل بھی اور وسیع اور پوری جو پورے جسم کو ڈھانپیں. بقدر پھر سردے اور اندازہ رکھ کڑیاں جوڑنے میں. سرد کا معنی ہوتا ہے کسی چیز کو بننا اور کسی موٹی چیز کو سینا اور بننا پرونا. تو قدر کا معنی اندازہ کرنا. اندازہ رکھ کڑیاں جوڑنے میں، یعنی کڑیاں جو زرہ کی ہوتی ہے وہ اتنی کھلی بھی نہ ہوں کہ وجود میں اگر زیادہ کھلی ہوں تب بھی وہ کسی پیدا کریں سوائے بوجھ کے، اور اتنی تنگ کڑیاں بھی نہ ہوں کہ حرکت بھی نہ کرنے دے. اور جو کڑیوں کے اندر کے تارے ہیں وہ اتنی موٹی بھی نہ ہوں کہ وہ خود مصیبت بن جائے، اور اتنی باریک بھی نہ ہوں کہ تلوار انہیں کاٹ سکے. تو مطلب قدر فی سرد سے مراد بہترین موزون ہر لحاظ سے ملحوظ ہو کر کڑیوں کو جوڑنے کا اندازہ کر. وَعْمَلُوا صَالِحًا تلقین شکریہ فریضہ داؤد، اور عمل کرو نیک ان نعم کے شکریہ میں. انی اس لیے کہ میں جو تم کرتے ہو دیکھنے والا ہوں.